الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ایک مرتبہ پھر شیخ کے ساتھ ہم لائیو گفتگو کر سکیں، اور پھر ہم شیخ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے۔ شیخ، اس سے پہلے ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پھر اسلامی تاریخ پہ، برصغیر کی تاریخ پہ گفتگو الحمدللہ کر چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے احباب نے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے اس بیچ مدینہ جانے کا موقع ملا، ریاض جانے کا موقع ملا، جہاں گیا وہاں احباب نے یاد دلایا کہ شیخ کے ساتھ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ جاری رہنا چاہیے۔ بہت سارے احباب نے میسیجز کیے اور مطالبہ کیا کہ شیخ کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ باقی رہے، بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہم شکر گزار ہیں ان تمام احباب کے جنہوں نے ہمیں یہ یاد دلایا اور اپنا مطالبہ رکھا، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ ہم شیخ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ آج اسلامی شریعت کا دوسرا مصدر، دوسری بنیاد جس پہ اسلام قائم ہے، اس سلسلے میں شیخ سے انشاءاللہ ہم کلام ہوں گے۔ شیخ کی جو گہری نظر ہے، شیخ کی جو معرفت ہے، انشاءاللہ ہم اس معرفت سے، اس گہری نظر سے استفادہ کریں گے۔ شیخ، جیسا کہ ہم نے احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہماری گفتگو حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہوگی، تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتے ہیں تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ حدیث اصل ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث ایک بحر زخار ہے، یعنی بالکل سمندر کی مانند اس کا علم ہے، اور اس میں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکا، نہ آج تک نہ کسی نے کیا ہے کہ وہ علم حدیث کے سارے جوانب کا احاطہ اس نے کر لیا۔ اس میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ مختصر ہی ہوگی، لیکن کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ میری کہ اس کے مختلف جوانب جو ہیں ان کو چند سوالوں کے جواب میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے وہ دراصل حدیث سے متعلق پہلا سوال ہے، یعنی حدیث کیا ہے۔ جی بالکل۔ دوسری چیز ہے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ جی بالکل۔ کیوں ہم حدیث پڑھیں، جی کیوں حدیث سے اہتمام کریں۔ جی۔ تیسرا یہ کہ حدیث کہاں آپ کو، اس کا ماخذ کون ہے جہاں پر آپ کو حدیث دستیاب ہوگی۔ جی۔ چوتھی چیز ہے کہ وہ حدیث کیسی ہے۔ جی سر، بالکل۔ صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ جی سر۔ پانچویں یہ ہے کہ وہ مستند مؤلفین کون سے ہیں یا وہ کتابیں کون سی ہیں جن پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ جی بالکل۔ اور اس سلسلے میں جو وہ قواعد کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ حدیث کون سی اوتھینٹک ہے، کون سی اوتھینٹک۔ جی بالکل۔ تو یہ جو چار پانچ بنیادی سوالات ہیں، جی سر، ان کو آپ چاہے پھیلا کر کے 20 کتابوں کی شکل میں کر دیں، جی سر، اور چاہے ایک مختصر گفتگو ہم اس وقت انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند باتیں بیان کریں۔ جی۔ سب سے پہلے تو حدیث کیا ہے، جی سر، جو پہلا سوال۔ جی سر، یہ حدیث ایسے آپ لغوی معنی میں تو کہیں حدیث قدیم کا ضد ہے، جی سر، نیا کے معنی میں، حدیث جدید کے معنی میں، جی یا حدیث گفتگو کے معنی میں ہوتی جی ہے۔ جی لیکن اصطلاحی طور پر جب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم اصطلاح پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جی سر، جو بھی، چاہے وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، یا اس زمانے میں واقع وہ چیزیں کہ جن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی ہیں اور ان پر انہوں نے صاد کیا ہے، کوئی نکیر نہیں کی، جس کو تقریر اصطلاح کے لفظ میں کہا جاتا ہے، یعنی قول، فعل، تقریر۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے شمائل کے تعلق سے جو چیزیں، یہ سارے پہلو حدیث سے متعلق ہیں، اور حدیث کے بھی مختلف شعبے ہیں، یعنی پورا علم سیرت حدیث کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح سے جتنے وہ سارے مسائل کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہدایت دی ہے، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، اخلاقیات کے تعلق سے ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سیرت کا حصہ، پورا مغازی یا غزوات یا اس کی جو تاریخیں ہیں، تو یہ سب حدیث
ان سب پر حدیث مشتمل ہے. تو حدیث بہت بڑا ذخیرہ ہے اور بہت سے فنون اور شعبوں پر مشتمل ہے. اور خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی جو بھی چیز ہو، یعنی جس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ. گویا کہ جب ہم حدیث بولتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت سے جڑی ہوئی تمام چیزیں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو ایک بات تو یہ شیخ اسی سے ایک ملا ہوا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک مبحث بھی ہے، ایک بحث بھی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، اور ایک سوال رہا ہے کہ کیا حدیث میں اور سنت میں کوئی فرق ہے یا نہیں. دیکھیے سنت کا لفظ جو ہے ویسے لغوی معنی کے لحاظ سے سنت کا مفہوم ہوتا ہے طریقہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی کو آپ اسوہ کہہ لیجئے. قرآن مجید میں آیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اسوہ کا لفظ ہے، سنت کا لفظ ہے، سیرت کا لفظ ہے. یہ سارے الفاظ دراصل مترادف ہیں، یعنی طریقہ کے معنی میں. طریقہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا یا سنت جو ان کی تھی، اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سے صرف مراد ہے. لیکن سارے محدثین، سارے فقہا، سارے اصولیین، جتنی آپ کتابیں بھی دیکھ ڈالیں گے پرانے زمانے میں جو بھی لکھی گئی ہیں اور آج تک، اس میں سنت کا لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا طریقے پر نہیں اس کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ اس سے سارے وہ اقوال، افعال، شمائل اور تقریرات سب مراد ہوتی ہیں. اور جس نے بھی سنت یا حدیث پر گفتگو کی ہے تو سنت اور حدیث کو دونوں کو اصطلاحی اعتبار سے مترادف سمجھا ہے، اگرچہ اس کے یعنی تفصیل میں جزئی اعتبار سے اگر جایا جائے. مثلا کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث اس پر ہر دور میں عمل ہوتا رہا یا نہیں عمل ہوتا رہا. تو اگر وہ عمل ہوتا رہا، مثلا کسی جگہ مدینہ میں اہل مدینہ عمل کرتے رہے اس پر، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث اہل مدینہ اس پر عمل کرتے رہے تو عمل اہل مدینہ سے بھی وہ ثابت ہے، یعنی سنت تھی اہل مدینہ کی یہاں اس کی، یعنی اس پر عمل تھا، استمرار تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کا مفہوم یہ ہے کہ عمل، یعنی جس حدیث پر عمل جاری ہوگا اس کو سنت کہیں گے، جس پر عمل نہیں ہوگا اس کو سنت نہیں کہیں گے، یہ بعد کی تقسیم ہے. محدثین و فقہا و اصولین نے اس سے متعلق کوئی بھی اس طرح کی تقسیم نہیں کی، اور نہ حدیث سے متعلق استدلال کے سلسلے میں یہ کہا کہ نہیں یہ سنت ہے تب تو ہم اسے قابل عمل سمجھیں گے، اور سنت نہیں ہے تو قابل عمل نہیں سمجھیں گے. یعنی جب عمل ہوگا تب تو قابل عمل سمجھیں گے اسے، اور اگر اس پر عمل نہیں ہے، مثلا ایک حدیث کسی نے کہیں بیان کیا اگرچہ وہ صحیح ہو تب بھی ہم عمل نہیں کریں گے. تو یہ فرق نہیں کیا. اب اصول حدیث کی کتاب اٹھا رہی ہے، کتاب سنت اجماع قیاس، یہ چار جو بنیادی دلائل ہیں ان پر بحث ہوتا ہے. سنت میں وہ سارے حدیث کے مباحث لاتے ہیں. اصول حدیث کی کتاب میں آپ دیکھیے وہ حدیث کا لفظ بولتے ہیں یا سنت کا لفظ بولتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں. تو عملاً اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. شیخ تو یہ یعنی کہ اصولیین، ڈاکٹر ذل الرحمان صاحب کا ایک سوال بھی یہاں پہ آ رہا ہے کہ اصولیین، محدثین اور فقہا کے یہاں حدیث کی تعریف میں فرق کیوں ہے؟ یعنی تین طرح کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو پہلا سوال تو یہی ہو جاتا ہے کہ کیا تینوں کی تعریف میں کوئی فرق ہے؟ تینوں کی تعریف میں کوئی فرق نہیں. آپ اصول حدیث کی کوئی اٹھا لیجیے، کوئی کتاب، نور الانوار ہے، امام شافعی کی رسالہ سے لے کر کے جات متکلمین کی کوئی کتاب اٹھائیے، سب میں حدیث یا سنت کا اطلاق ایک ہی چیز پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، ان کی تقریر، جن سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں. جی، اس پر عمل ہے یا نہیں عمل ہے، کسی جگہ کچھ عمل ہے کسی جگہ عمل نہیں ہے، اس سے سنت یا حدیث کی صحت یا اس کی تقویت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں، گویا کہ شیخ یہ جو تو آج خاص طور سے آج جب ہم حدیث اور سنت پہ گفتگو کرتے ہیں اور جب یہ باتیں عام طور پہ آتی ہیں تو یہ سوال خاص طور سے اگر برے صغیر ہند و پاک کے تناظر میں دیکھیں تو یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے، اور ایک خاص حلقے کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ نہیں یہ حدیث ہے اور یہ سنت ہے، اور جو لوگ حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. تو یہ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، اس مسئلے سے متعلق اگر گفتگو کریں گے تو پورا یہ پوری قسط یہ ساری اسی میں شامل ہو جائے گی. میں اس کو مختصر طور پر تاریخی طور پر بتانا چاہتا ہوں. جی، میں نے بتایا آپ کو محدثین، فقہا، اصولیین، ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، پرانی کتابوں میں یہ تفریق آپ کو نہیں ملے گی. کسی بھی اصول حدیث کی کتاب میں دیکھ لیجیے، سنت کا لفظ، حدیث کا لفظ، دونوں ایک ہی معنی میں. محتہ کے موجودہ دور میں اس وقت جتنی کتابیں لکھی ہیں، السنہ و مکانۃ تشریح الاسلام، تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز، کسی نے نہیں کہا.
یا مثلا کسی نے بھی یہ کہا ہوگا کہ علم الحدیث، تو وہ نہیں، کبھی کسی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا کہ اس سے مراد سنت نہیں ہے، سنت کے علاوہ چیزیں ہیں جو جس پر استمرار نہیں عمل رہا. یہ سلسلہ اصل میں یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اس دور میں سب سے پہلے گولڈ زہر نے چھوڑا. گولڈ زہر کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، بہت مشہور مستشرق تھا وہ، جی وہ اسلامی اسٹڈیز یا محمدن اسٹڈیز کے نام سے، جی جرمن زبان میں اس نے لکھی تھی. اس کے بعد اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا اور پھر دوسری زبان میں ترجمہ ہوا. تو گولڈ زہر نے دراصل جو حدیث سے متعلق اس کا دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا، اس میں اس نے یہ دکھایا کہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز ہے. اور کچھ بعض اقوال ادھر ادھر لوگوں سے انہوں نے نقل کیا منفرد کہ کون چیز حدیث ہوتی ہے، کون چیز سنت ہوتی ہے، اور وہیں سے یہ شوشہ شروع ہوا. اور اس نے اس کو پھر بعد میں مصر کے کچھ مؤلفین نے، مثلا احمد امین ہے، ابو ریہ وغیرہ، ان لوگوں نے اس کو لے لیا. اس کے بعد بر صغیر میں یہ مسئلہ پہنچا. تو بر صغیر میں سب سے پہلے جب منکرین حدیث نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، اور ان سے پہلے بھی سر سید احمد خان وغیرہ نے، تو اس وقت وہ حدیث اور سنت ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اور ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. حدیث جب تک کہ اس پر استمرار نہ ہو عمل کا، اس وقت تک یعنی وہ سنت نہ ہو اس وقت تک قابل عمل ہے. یہاں تک کہ وہ پہنچتے پھر اس کے بعد آخر میں جیسے مولانا امین حسن اسلامی اور کچھ لکھا ان کے گروپ کے لوگوں نے جو لکھا، تو وہ سنت سے مراد لیتے ہیں کہ جس حدیث یا جس چیز پر مسلسل عمل چلا آ رہا وہ تو سنت ہے، اور جس پر عمل نہ ہو مسلسل چلا آ رہا وہ سنت نہیں. تو یہ تفریقہ جو ہے یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو حادث اصطلاح ہے، یعنی موجودہ دور کی اصطلاح ہے. کچھ لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور اس کے چکر میں لوگ پڑ گئے، ورنہ حقیقتاً ہمارے جتنا تراث ہے، آپ پورا حدیث کا تراث دیکھ لیجئے، فقہ کا تراث دیکھ لیجئے، اسی طرح سے اصول فقہ کی ساری کتابیں دیکھتے ہیں، اس میں کہیں کوئی اس طرح کی تفریق نہیں، بلکہ کتب الحدیث بہت سے ایسی ہیں جن کو سنن کہا جاتا ہے. سنن ابو داؤد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کیا مطلب؟ تھوڑی سی حدیثیں ہیں جن پر جو مستقل اس پر عمل چلا رہا ہے، اور اکثر حدیثیں صرف حدیث ہیں، تو کتنا کتاب السنن کہا جاتا ہے. سنن کا جو اطلاق ہوتا تھا اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ احکام کی حدیثیں. یہ بھی اس کی خاص اصطلاح ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ سنت سے ہم اس طرح کی سنتیں ہم جمع کر لیں کہ جو احکام پر دلالت کرتی ہیں اور ان کا نام ہم کتب السنن رکھیں. تو اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ سنت سے باہر ہو گئی دوسری جو چیزیں، بلکہ یہ خاص اصطلاح. سنت کی ایک اصطلاح یہ بھی ہے، مثلا علماء جو سلف کے تھے انہیں عقیدے سے متعلق جو کتابیں لکھی ان کو بھی کتاب السنہ کہا ہے. کتاب السنہ اس لیے کہا ہے کہ یہ بدعت کے خلاف ہے، یعنی اہل بدعت نے جو روش اختیار کی اس کے خلاف. یہ سنت والی روش جو ہے صحابہ و تابعین کی روش جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تابعین کی روش کے خلاف. تو سنت کا مفہوم خود محدثین کے ہاں بطور اصطلاح الگ الگ ہے، لیکن یہ جو جدید اصطلاح ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، اور سنت تو قابل عمل ہے اور قابل احتجاج ہے، حدیث قابل احتجاج نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ضمنی ہے یا خبر احاد ہے وغیرہ وغیرہ، یا قابل عمل چونکہ یا استمرار نہیں اس پر عمل ہے. تو یہ اصطلاح بہت خطرناک ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو ان دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ اس سے ہم انکار حدیث سے بچ بھی گئے، لیکن جو مطلب کی حدیثیں اس پر ہم نے عمل کیا، اور جو مطلب کی حدیثیں نہیں ان کو چھوڑ دیا کر کے یہ سنت نہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک روش. منکرین حدیث تو کھل کر کے کہتے ہیں کہ حدیث قابل احتجاج ہی نہیں ہے، نہ دین میں کوئی اس کی حیثیت ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث تو ہم مانتے ہیں، بہت اچھا، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حدیث میں اتنا حصہ تو سنت ہے جو ٹھیک ہے، اور اتنا حصہ یہ بالکل رد ہے. اب اس میں وہ 95 پوائنٹ کچھ آپ رکھ لیجئے، وہ تو قابل رد ہو جائے گا، اور 5 پوائنٹ جس پر استمرار چلا رہا ہے وہ سنت ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس کے مطابق یہ تصور کبھی کسی فقیہ، کسی محدث، کسی امام، کسی عالم، کسی صحابی، کسی تابعی کے اندر نہیں تھا. گویا کہ یہ جو تفریق ہے حدیث و سنت کے درمیان، اس معنی میں بالکل نئی تفریق ہے، ایک طرح کی بدعت ہے یہ، ہے نا شیخ؟ اور اس اصطلاح کے ذریعے محدثین یا پرانے فقہاء یا اصولین کی طرف منسوب کرنا کوئی بات کہ سنت کے بارے میں انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہی سنت مراد رہے جو ہماری اصطلاح ہے، وہ بالکل ہی غلط بات، بالکل غلط بات ہے. یہ ایک خطرناک رجحان ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شیخ تو جب سنت اور حدیث کے درمیان کی تفریق ایک تو وہ رہی جو مستشرقین نے کی، اور ایک وہ تفریق ہے جو ہمارے بعض وہی مستشرقین سے لے کر کے کرتے ہیں، اور شاید وہ اس کو سمجھ بھی نہیں پائے. بہرحال سمجھ کیا نہیں پائے، اس کے ذریعے وہ دراصل ایک بین راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے منکرین حدیث اور عاملین بالحدیث. عاملین بالحدیث یا احتجاج بالحدیث کے قائلین جمہور امت مسلمہ ہیں،
ان کے مقابلے منکرین حدیث ایک ٹولہ ہے. جی ان دونوں کے درمیان بیچ کی ایک راستہ اختیار کرنے والے انہیں اس کی کوشش وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے ہم حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن حدیث میں ہم صرف انہی حدیثوں کو حدیث مانیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اسی کے ذریعے قرآن کی تشریح کریں گے جو ہمارے نزدیک متواتر ہے یا تواتر عملی سے ثابت ہے یا سنت ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. یہیں سے شیخ وہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے اور جس کی طرف ہم چاہیں گے کہ تفصیلی روشنی پڑے کہ سنت کی تشریح حیثیت ہے کیا اصلا. سنت جب ہم بولتے ہیں یا حدیث اور سنت کی جس تفریق کے ہم قائل بھی نہیں ہیں، حدیث یا سنت جس میں دونوں شامل ہیں، مترادف کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس اصطلاح کو، تو اس کی اسلامی شریعت میں اس کی تشریح حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کا آپسی رشتہ کیا ہے؟ دونوں کو ایک دوسرے سے کس حد تک جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں، الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں؟ یہ جو پورا رشتہ ہے دونوں کا آپس میں، وہ کس حد تک کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی میری اپنی ذاتی بات نہیں، بلکہ سارے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو بھی اہل سنت ہیں ان سب کا یہی قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال و حرام کی ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے الہام یا وحی یا اجازت سے بہت سی چیزیں حلال و حرام کی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. اب بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ان چیزوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کی ہیں یا ان کے بارے میں جو غلط پوشائی کی ہے، جن کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے، ان کو ہم حلال و حرام سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ تو صحابہ میں، تابعین میں، ائمہ میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس تفریق کا قائل ہو کہ نہیں، وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے کی ہوں گی وہ ہم نہیں مانیں گے، صرف جو قرآن میں جو چیزیں حرام ہیں انہی کو مانیں گے. ایک حدیث آتی، بہت مشہور حدیث ہے، مقدام بن معدی کرب کی، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد وغیرہ میں. اس میں یہ ہے کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ جو کچھ قرآن میں ہے بس اسی کو ہم حلال و حرام سمجھیں گے اور جو قرآن کے باہر ہے اس کو نہیں. تو اس وقت تنبیہ کی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت یوشف کہیں رجل شبعان علی ارکتہ یقول، وہ یہ کہے گا کہ جو قرآن میں ہے اسی کو ہم مانیں گے، جو حدیث میں ہے اس کو نہیں مانیں گے. تو پھر ان کے رد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بہت ہی خطرناک روش ہے، جو میں نے حلال و حرام کیا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح سے قرآن میں اللہ نے دوسری چیزوں کو حلال و حرام کہا ہے. اور جو شخص اس کے بعد اس میں بطور مثال ہے کہ میں اب حرام بتا رہا ہوں تمہیں، کل دی مخلب من الطیر و دی ناب من السباع، یعنی جتنے چونچ والے جو چڑیاں ہیں یا اس طرح سے جو دانت جسے پھاڑ کھانے والے جو جانور ہیں وہ دونوں حرام ہیں. اچھا، ان دونوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو یہ بطور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس چیز کو نہیں مانے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم سے انکار کر رہا ہے اور وہ روش اختیار کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة منه. تو بہرحال یہ ایک دم ہی متفق علیہ چیز ہے، اہل سنت کے کسی فرقے کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یا اسے سنت کہیے وہ بھی اسی طرح سے قابل احتجاج ہے جس طرح سے قرآن مجید قابل احتجاج ہے. جس طرح سے قرآن سے ہم سارے مسائل اور استنباط کرتے ہیں اسی طرح سے اس سے بھی جس طرح سے قرآن مجید پر اعتماد ہم کرتے ہیں اپنے سارے مطلب اخلاقیات ہوں، چاہے معاملات ہوں یا عبادات ہوں، ان سے متعلق معلومات کے لیے اسی طرح سے بالکل حدیث سے بھی کریں گے. تو حدیث کی یہ شرعی حیثیت یہ ہے، یعنی یہ تشریعی حیثیت کہ یہ قرآن مجید، یعنی تین باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ قرآن مجید کی شارح ہے، یہ تو بنص قرآن ہے، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہی تبیین کا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے موافق، یعنی اس میں جو احکام دیے گئے ہیں انہی کی تاکید اور توضیح کے طور پر انہوں نے مزید کہی. تو ان دونوں میں تو خیر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے متعلق جتنے اس کے فرائض یا سنن سے متعلق تاکید و ترغیب دی وہ سب اقیم الصلاۃ کے ذمہ میں آ جاتا ہے. تیسری جو نوع ہے یہیں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ احکامات، وہ چیزیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہو. تو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن سے باہر ہے اور ہم مکلف صرف ہیں کہ قرآن کو مانیں. لیکن یہ اہل سنت اور پورے سارے امت جو صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک وہ سب کے احتجاج اور سب کے تشریعی حیثیت کے قائل ہیں، اور اس کے بغیر دراصل نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ کچھ. قرآن مجید جیسے عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو بغیر عربی زبان کی کوئی شخص دعویٰ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے
وہ درست نہیں. اسی طرح سے قرآن کو سمجھانے کے لیے اسے ایک رسول کے حوالے کیا گیا تھا کہ اس پر عمل کر کے وہ دکھائے اور بتائے. اب اگر آپ رسول کو ایک کنارے ڈال دیں اور عربی زبان کو ایک کنارے ڈال دیں تو قرآن مجید کیا ہو جائے گا؟ چوچو کا مربع بن جائے گا. تو بغیر حدیث کے نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، نہ کسی حکم پر عمل کر سکتے ہیں، نہ اس کی کسی طرح. یعنی اس کی ایک موٹی مثال لے لیجیے، نماز کا حکم مثلا ہے، اس کی تفصیلات سب حدیث میں ہے. اسی وجہ سے امت پوری 5 وقت کی نماز ہے اور اس طرح سے حیات ہیں، اس کے ارکان وغیرہ، یہ سب چیزوں پر عامل ہے. اہل قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ہم سب چیز طبیان لکل شیء قرآن مجید، تو وہ اب نماز کو گڑھنے کی کوشش، کسی نے کہا 5 وقت ہے، کسی نے کہا 4 وقت ہے، کسی نے کہا 3 وقت ہے، کسی نے کہا 2 وقت. تو آپ کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے. تو خود اسلام پہ عمل کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استنادی اور تشریعی حیثیت دینا مسلمان کی مجبوری بھی ہے. مجبوری مطلب یہی اس کا شیوا ہے، اور اس کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا. یعنی کہ قرآن و سنت کا جو آپسی رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ سنت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، آپ کی جو تشریحات ہیں، وہ قرآن کریم کو مکمل کرنے کا کام کرتے ہیں، احکام کی تشریح و توضیح کرتے ہیں. تو جو مسائل قرآن حکیم میں بیان نہیں ہوئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کی بھی تشریح حیثیت وہی ہے جو ان احادیث کی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرح کرتے ہیں. بالکل بالکل، دونوں کی ایک ہی یکساں حیثیت ہے. سارے اصولین، سارے فقہا، سارے محدثین کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں. بالکل ذرا اسی سلسلے سے جڑا ہوا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، اور جس پہ مجھے لگتا ہے کہ مباحث بھی ہوں گے، کہ کیا قرآن حکیم کی آیات کے لیے احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناسخ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جزئی مسئلہ ہے. جزئی مسئلہ اسی سے جڑتا ہے. یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کا نسخ جو ہے کیا حدیث کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مطلب فقہا کا اختلاف ہے یا اصولین کا اختلاف ہے. کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیت کے نسخ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آیت تھی، حدیث نہیں ہوگی کہ وہ منسوخ کرے گی. اس سے استدلال کرتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. لیکن اس کے مقابلے میں احناف ہیں یا دوسرے مختلف فقہا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اسی طرح سے سنت بھی، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی، یہ بھی یہی حامل قرآن بھی تھے، یہ حامل سنت بھی تھے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کسی چیز کی، جب جیسے وہ تخصیص کر سکتے ہیں کسی آیت کی، اس کی توضیح کر سکتے ہیں، اس کا محمل بیان کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے نسخ بھی کر سکتے ہیں، اور نسخ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو. تو یہ 2 نقطہ نظر ہے، لیکن دونوں کا معال ایک ہے. یعنی دونوں سے مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ چیز منسوخ نہیں ہوئی یا یہ کہ وہ حکم قابل عمل نہیں ہے. یعنی حکم کے قابل عمل ہونے کے لحاظ سے جو حدیث میں ہے وہ ہے قابل عمل. یہ لفظی ایک اختلاف ہے کہ کیا یہ قرآن مجید کے فلاں حکم کا ناسخ ہے یا نہیں ہے. بس یہ فرق ہے. مثلا ایک مثال میں بتاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے وراثت کے جو تفصیل بیان کی سورہ نساء کے شروع اور آخر میں، بلکہ اس طرح شاید کسی باب میں اتنی تفصیل نہیں بیان کی گئی. قرآن مجید نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ اس کو کتنا حصہ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے وصیت کسی دوسرے کے حق میں درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی کہ ان کو ایسے ایسے ملے. تو اب وہ جو آیت تھی ایک جس میں ہے کہ وصیت کا حکم دیا گیا ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی وصیت کر لے اور وصیت کا اہتمام، تو اس وصیت کا مطلب اب یہ ہوگا کہ ورثہ کے علاوہ وصیت، عموم نہیں اس سے مراد ہوگا. تو اب وہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے کہ آبا اور امہات یا وارثین ان میں سے بھی کسی کو وصیت کوئی کر دے مال میں سے، نہیں ہوتا. تو اب ایک حدیث آتی ہے مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ حدیث اس پر اگرچہ کلام ہے لیکن لوگوں نے بہرحال اس کو چونکہ متداول ہے اور حدیث پر عمل رہا ہے ہمیشہ، لا وصیت لوارثین حدیث آتی ہے. اب لا وصیت لوارثین کیا اس آیت کی ناسخ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ناسخ نہیں ہے، تب بھی حقیقت یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں، قرآن مجید کی آیات وراثت کی روشنی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ناسخ ہے، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے جو عموم سمجھ میں آ رہا تھا اس کی تخصیص حدیث سے ہو سکتی ہے. تو چاہے آپ اسے ناسخ مانیں چاہے نہ ناسخ مانیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں.
تو اس طرح کا یہ اس طرح کا اختلاف بہت ہے فقہا کے ہاں، وجہت نظر ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ استدلال جی ہوتا ہے۔ شیخ، تو اسی سے پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جو قرآن و سنت کا جو آپسی رشتہ ہے، جب ہم بولتے ہیں کہ قرآن حکیم علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے اور حدیث رسول جو ہے وہ علم ظنی کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کیا اصطلاح ہے؟ یہ کبھی کبھی بہت پریشان ہے۔ دیکھیے قرآن علم یقینی اور حدیث علم ظنی کا فائدہ ان الفاظ میں نہیں ہے یہ بات۔ جی شیخ، اس کی بات یہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں قرآن مجید قطعی ہے، جی شیخ، قطعی ثبوت ہے، جی شیخ، اور حدیث جو ہے قطعی ثبوت اس طرح نہیں ہے جس طرح سے قرآن قرآن مجید کریم، قطعی وہ کہتے ہیں ظنی ہے، ظنی ثبوت، اس لیے کہ یہ احاد ہیں، اکثر جو ہیں خبر واحد ہے، ہاں ہاں ہاں، اور قرآن مجید متواتر ہے، اس لیے اس سے جو اس کا جو ثبوت ہے وہ بالکل قطعی۔ لیکن یہاں ایک چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ قطعی دلالہ ہر جگہ نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں اجمال ہے جی شیخ، اور اس کی توضیح دوسری جگہ ہوتی ہے، جی۔ خود قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے، یا احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کی ہے۔ تو ایسی آیتوں سے کوئی استدلال کرنا شروع کرے اور اس کو قطعی الدلالہ بنانا ہے، وہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ تو قطعی الدلالہ ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم مکمل قطعی ثبوت تو ہے، قطعی لیکن ثبوت ہر جگہ ہے، لیکن قطعی ہر دلالہ جگہ ہر لفظ میں ہر اسلوب میں وہ قطعی الدلالہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی دلالت کے لیے بہت چیزوں کا، قرائن کا اور دوسرے روایات کا اور دوسری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں مختلف آیتوں کو آپ جمع کریں گے اکٹھا، تب ایک خاص مفہوم آپ نکال سکتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب نکلا۔ اگر آپ اکیلے مثلا تقدیر سے متعلق آیتیں آپ ایسے ہی لے لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، اپنے عمل دخل کر کوئی حاصل نہیں ہے اور کسی کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف تقدیر ہی ترتیب سب کچھ ہے۔ اسی کے مقابلے میں دوسری طرف یہ کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہو تو آدمی تقدیر کا انکار کر دے، قدریہ اور جبریہ دو جو گروپ ہے، تو یہ غلط روش ہے۔ وہ تقدیر کے ثبوت میں جو آیتیں ہیں، اس طرح سے عمل یا کسب یا جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، کل امرئ بما کسب رہین، تو ان سب آیتوں کو آپ جمع کریں گے تب سمجھ میں آئے گا صحیح مطلب کہ کیا ہے۔ ورنہ ایک شخص کو کہ نہیں قرآن میں تو یہ ہے لیس للانسان الا ما سعى، اب آپ کو نہ کسی کی دعا فائدہ کر سکتی ہے، نہ کسی کا صدقہ فائدہ کر سکتا ہے، نہ کچھ، بالکل ہی غلط بات ہے اگر آپ اس طرح سے الگ لے لیں۔ اس لیے کہ اب آپ کی جو اولاد ہے، یا آپ نے جو کام کوئی کیا ہے صدقہ جاریہ کا، یا آپ نے کسی بچے کی پرورش کی ہے، یا آپ نے جو علم چھوڑا ہے، اس کے ذریعے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ لیس للانسان الا ما سعى کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ سبب بنے ہیں اس میں، اور وہ بعد میں دعا کر رہا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو بالکل آپ قطعی دلالہ نہیں کہیں گے، اس کے لیے قرائن کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد یہی ہے۔ حدیث کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قطعی ثبوت بھی نہیں ہے، یہ ظنی ثبوت ہے، اور دلالت بھی اس کی ظنی ہے۔ اب حدیث کے ظنی سے متعلق میں ذرا مختصر گفتگو کروں کہ حدیث کے ظنی ہونے کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں، اصل میں ظن کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل قطع کے خلاف ہے، لیکن ظن راجح یہاں ہر جگہ موجود ہے تقریباً، جی شیخ، مختلف قرائن کی بنیاد پر کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث کا یہ معنی ہے یا نہیں معنی ہے، یا اس حدیث کو مختلف دوسری حدیثوں سے ملائیں گے تو اس سے کوئی مفہوم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اس میں اس اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک چیز راجح موجود ہے قرائن کی بنیاد پر، تو وہ بالکل لفظ کے اعتبار سے قطعی نہیں ہے، اس لیے کہ بالمعنی روایت بھی ہوتی ہے، لیکن سارے بالمعنی روایتوں سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ پھر اس کے بعد ایک خاص مفہوم کی طرف دلالت کر رہا ہے۔ اب آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں قرآن حدیث سے ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آیا، یا اس کا پتہ نہیں کیا معنی ہے، یا ان سارے حدیثوں کو جوڑنے کے بعد کیا مطلب نکلا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے، یہ نہیں آپ کر سکتے، بلکہ ضرور کوئی نہ کوئی معنی راجح ہوگا، ضرور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے۔ تو جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں کہ قرآن حکیم قطعی ثبوت ہے اور ضنی الدلالہ ہے، ہر جگہ نہیں ضنی ہے، قطعی الدلالہ بھی بہت یہ ہے کہ لیکن ضنی الدلالہ بھی ہے، ہر آیت قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ قطعی ثبوت تو پورا قرآن ہے، لیکن قطعی الدلالہ کہیں پہ ہے، کہیں پہ قرائن کا محتاج بھی ہے، حدیث وغیرہ کا محتاج بھی ہے، اور حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قطعی مطلب ضنی ثبوت بھی ہیں اور ضنی الدلالہ بھی ہے۔ تو شیخ یہ جو ظن ہے، اس ظن کا اصل معنی کیا ہے؟ ظن یہ اصطلاحی ظن ہے، یعنی یہ ذرائع مطلب جیسے کہتے ہیں ہم گمان اور شک و شبہ کی بات، ایسا نہیں مراد۔ ظن سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایسی چیز کہ جو بالکل جیسے ایک اور ایک دو مل کر کے دو، ایک دو ہوتے ہیں، اس طرح کا قطع نہیں ہے، بلکہ راجح یعنی گمان یہ ہے قرائن کی بنیاد پر، اور جتنے علوم ہوتے ہیں، اصل علوم نظری جتنے ہوتے ہیں وہ سب اسی طرح راجح اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔
ہم ہر چیز جیسے جو دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ لائٹ ہے تو یہ تو قطعی علم ہو گیا، لیکن اب کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، کسی تاریخ کے بارے میں، دور کسی چیز کے بارے میں، تو وہ سب ظنی ہوتا ہے، لیکن وہ ظنی ہوتا ہے مگر وہ ظن راجح ہوتا ہے۔ ظن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ظن جو ان بعض ظن اسم قرآن میں جو ہے، وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ظنی بتایا اور فوراً وہ آیت پیش کرتے ہیں ان بعض ظن اسم۔ ظن یہ ایک اصطلاح ہے، اس قطع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی کیا اس کے ملابسات ایسے ہیں کہ جس سے ہم یقینی طور پر معلوم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی لفظ ہے، تو ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ تو شیخ ہاں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مختلف الفاظ سے ہم تک پہنچے ہیں اس کی مراد یہ ہے، تو ہم بالکل اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہی مراد ہے۔ شیخ تو لفظ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہی ہے، لیکن معنی، مفہوم اور مدلول کے لحاظ سے ہمیں بالکل اطمینان ہے کہ وہی ہے۔ تو جو دلالت ہے وہ ایک اسٹیج پہ جا کر کے قطعی الدلالہ کی کیفیت بنتی ہے۔ قطعی الدلالہ نہیں، پھر بھی کہیں گے اس کو قطعی الدلالہ اس وقت کہیں گے جب بالکل کوئی کسی طرح کا ذرہ برابر بھی ادنا کوئی احتمال کسی چیز کا نہ ہو، تب ہم قطعی الدلالہ کہتے ہیں۔ تو شیخ جیسے مثال کے طور پر بخاری اور مسلم ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو کیا بخاری مسلم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطعی الثبوت ہیں؟ قطعی دیکھیے اب بتاتا ہوں۔ اب یہ بخاری مسلم کی جو بات آئی یہ صحیح ہے ان کی، تو اس میں اگرچہ احادیث احاد ہیں، لیکن چونکہ اتنے کڑے معیار سے امام بخاری امام مسلم نے حدیثوں کو رکھ کر کے اس کو انتخاب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری امت یعنی 1200 سال سے تقریباً ان کی وفات کے بعد سے لے کر کے اب تک اس کو پڑھتی، اس کی شرح کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، اس پر اعتماد کرتی ہے، اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتی رہی ہے، تو اس لیے ایک طرح سے اجماع امت جو ہے اس کے لیے قرینہ بن گیا کہ اب بخاری مسلم کی ساری حدیثیں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں۔ اسی لیے بعض اصولین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ صحیح بخاری میں ساری حدیثیں جو ہیں صحیح ہیں، قسم کھائے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم کی اس معنی میں قطعی ہے، پھر اس معنی میں قطعی ہے کہ چونکہ مستند الی الاجماع ہے، یعنی اجماع اس کے اوپر اختلاف نہیں کسی، سوائے اس کے کہ بعض مبتدیہ نے کبھی شوشہ چھوڑا ہے، یا بعض ایسے لوگوں نے جنہوں نے اہل حدیث وغیرہ پر گفتگو کی ہے، انہوں نے کسی یعنی سند کے بارے میں کچھ کہا کہ اس سند سے اختلاف ہے، مگر معنی یا متن کے لحاظ سے کوئی اختلاف کسی نے نہیں بتایا، اس لیے اس کو اصح الکتب کتاب اللہ اور سب لوگ مانتے ہیں اس چیز کو۔ تو شیخ گویا کہ حدیث کو جب ہم ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ بولتے ہیں تو پھر اسی سے جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ حدیثیں جو متواتر ہیں کم ہوں، لیکن وہ حدیثیں جو متواتر ہیں، کیا متواتر حدیثوں کو قطعی الثبوت کہہ سکتے ہیں؟ متواتر حدیثوں کو قطعی ثبوت ظاہر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مثلاً فرض کیجئے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس طرح رفع الیدین کی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے، اور دوسری بہت سی حدیثیں ان پر لوگوں نے جمع بھی کی کتابیں، تو وہ حدیثیں متواتر، لیکن ان متواتروں کی تعداد بہت کم ہے، تھوڑی سی حدیثیں، چند سو حدیثیں، باقی اور سارا ہزاروں کا جو ذخیرہ ہے ان کو اس معنی میں متواتر نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ وہ اجماع امت اس پر حاصل ہے، اس کی صحت اور صحیحیت پر، اس وجہ سے اس کی حدیثوں کے بارے میں ایک دم ایک طرح سے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیثیں سب صحیح ہیں، اور ان حدیثوں کے سلسلے میں یا ان کی نسبت کے سلسلے میں امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پہلے تو امام بخاری امام مسلم کی طرف نسبت، اور دوسری اس کے بعد ان سے لے کر کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اگرچہ پھر بھی اس میں پھر وہی دلالت کے سلسلے میں اختلاف ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے میں نے قرآن کے بارے میں بتایا، اسی طرح ایک حدیث کے کئی مفہوم لیے جا سکتے ہیں، لیکن اب وہ بھی متعین کرنے کے لیے مختلف قرائن ہونے چاہیے، چاہے صریح حدیثیں جمع کیجیے، لغت اور اسلوب کے لحاظ سے بحث کیجیے، اور دوسرے مختلف قواعد اس پر منطبق کیجیے، تب جا کر کے اس سے، اسی لیے مختلف لوگوں نے کسی حدیث سے کچھ مطلب نکالا، کسی سے کچھ مطلب نکالا، کسی سے کچھ مطلب۔ شیخ تو گویا کہ ماشاءاللہ یہ جو ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ کی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شک و شبہ میں ڈالنے کی چیز۔ قرآن حکیم مکمل طریقے سے قطعی الثبوت ہے،
اور زیادہ تر حصے میں اکثر حصہ قطعی الدلالہ بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے قرائن کی تو وہاں پہ وہ ظنی الدلالہ کے قبیل سے ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور سے جو حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہے، امت کا اجماع ہے کہ صحیح حدیثیں ہیں تو ہم انہیں قطعی ثبوت کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، اور اسلاف نے رکھا ہے۔ جو متواتر حدیثیں ہیں وہ قطعی ثبوت کے درجے میں آتی ہیں، بقیہ جو حدیثیں ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں، اور دلالت کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ظنی الدلالہ کوئی بھی نص ہو سکتا ہے، جیسا کہ شیخ نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ شیخ حدیث و سنت سے متعلق گفتگو ہوئی، حدیث کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ پھر جو تفریق کی جاتی ہے وہ کس حد تک درست ہے نادرست ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی۔ قرآن اور سنت کا جو آپسی رشتہ ہے الحمدللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ میں شیخ اب گزارش یہ کروں گا کہ جن موضوعات پہ جن ابھی گفتگو ہوئی ہماری جن نقطوں پہ، ان نقطوں سے متعلق جو اہم کتابیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اصل یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر اس چیز کے لیے آپ کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے ہر شخص ظاہر پڑھے تو ان موضوعات پر بہت لکھا گیا ہے، قدیم دور میں بھی، موجودہ دور میں تو اتنی کتابیں وجود میں آئی ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، کہ ان میں سے چند کتابیں بھی اگر آدمی پڑھ لے اور دیکھ لے تو پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں جب شبہ شروع ہوا تھا حدیث کے سلسلے میں تقریباً 1 صدی قبل، اس سے بھی زیادہ پہلے گولڈ زیئر نے کتاب لکھی، اس کے بعد پھر شاخت نے 20ویں صدی کے وسط میں کتاب لکھی ہے، تو انہی دونوں پر پورا دار و مدار ہے۔ اگر آپ ان دونوں کی کتابیں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر جتنے منکرین حدیث یا متشککین ہیں، چاہے وہ عرب ممالک میں ہوں یا بر صغیر میں، آپ کو پتہ چلے کہ سب لوگوں نے وہیں سے نقل کیا ہے سارا، بلکہ گولڈ زہر اور شاخت، ان کی دونوں کتاب، وہ شاخت کی ایک مشہور کتاب ہے اوریجن آف محمد اللہ، ہاں، اور گولڈ اس کی شاخت کی، اور گولڈ زہر کی کتاب میں نے بتایا محمدن اسٹڈیز، اس کی دوسری جلد جو حدیث کے تعلق سے۔ تو اس میں انہوں نے جتنے شکوک شبہات اٹھائے تھے، انہی شکوک و شبہات کو لے کر کے مصر کے اندر 2 عالم، ایک محمود ابو ریہ اور دوسرے ایک احمد امین، جو فجر الاسلام، ظہور الاسلام، تو اس میں ظہور الاسلام میں جو علم حدیث کا جو حصہ ہے، اس میں انہوں نے وہ سارے شکوک شبہات، اس کو عربی کے پیرائے میں، اور ادیب آدمی تھے تو انہوں نے وہ سب لکھ دیا، اور ایسا ظاہر کیا گیا یہ سب اپنے طور پر انہوں نے جیسے طہ حسین نے جاہلی شاعری سے متعلق جو شکوک شبہات پیدا کی تھی، انہوں نے حدیث سے متعلق تو ان دونوں کا نام لیا، بعد میں جتنے لوگ آئے تقریباً انہیں کی نقالی کی۔ تو وہاں جن لوگوں نے ان کے رد میں کتابیں لکھی اور جو اس سلسلے میں جو وضاحت کی اور تفصیلات بیان کی، تو اس میں ان میں ایک تو محمود ابو ریہ پر جس نے تنقید کی، ان میں 2-3 عالم ہیں، ایک علامہ عبدالرحمن بن یحییٰ معلمی، ان کی کتاب اضواء علی السنۃ، وہ محمود ابو ریہ کی کتاب تھی اضواء علی السنۃ المحمدیہ، تو اس کو پہلے ضرور دیکھیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اصل کتاب ہے پہلے دیکھیں، اس کے بعد اس کے رد میں 2 مشہور کتابیں، ایک علامہ عبدالرحمن بن یحییٰ معلمی کی، اس کتاب کا نام ہے کیا نام ہے، الانوار الکاشفہ کے نام سے، اور دوسری ایک کتاب محمد عبدالرزاق حمزہ کی، وہ ہے ظلمات ابی ریہ، دونوں کتابیں اپنے اپنے انداز کی۔ علامہ عبدالرحمن بن یحییٰ معلمی بالکل سکون کے ساتھ سارے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں مدلل انداز میں، ظلمات ابی ریہ میں بالکل ایک دم آستین چڑھا کر کے ان سے 2 ہاتھ کیے ہیں۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے انداز کی 2 کتابیں۔ اسی طرح سے عرب ممالک میں جو سب سے پہلے، سب سے مستند اور سارے جوانب کو کا احاطہ کرتے ہوئے جس نے کتاب لکھی، وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا ڈاکٹر عبدالغنی عبدالخالق کا، ان کی کتاب ہے حجیت السنہ کے نام سے۔ اس کتاب کی اشاعت المعہد العالمی للفکر الاسلامی وہاں کی طرف سے ہوئی ہے۔ وہ کتاب اپنے موضوع پر بے نظیر کتاب ہے۔ انہوں نے بلکہ یہ دکھایا کہ حدیث و سنت یا قرآن و حدیث میں کوئی تفریق ہی نہیں ہے دلالت کے لحاظ سے یا استدلال یا احکام کے لحاظ سے، ان میں جو بھی فرق ہے وہ اس کے تلقی کے لحاظ سے ہے، اس پہ حکم کیسے ثابت ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری کتاب جو بہت مشہور کتاب ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ سبائی کی، وہ بھی ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، سنہ و مکانۃ اور تشریح الاسلام، بہت مشہور کتاب ہے، اس کا بعض حصوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تیسری ایک کتاب ہے محمد ابو زہب الحدیث والمحدثون کے نام سے، محمد ابو زہب کی۔ اور چوتھی ایک بہت اچھی کتاب ہے جو ہمارے برصغیر کے ایک عالم نے لکھی، وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے ان کا، وہ ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی صاحب کی۔ تو اصل میں تو لکھی تھی انہوں نے انگلش میں، وہی پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، تو وہ عربی میں ہے دراسات فی الحدیث النبوی کے نام سے۔ اور ایک کتاب اور شامل کر لیجیے، اس میں ایک
ان کی محمد حجاج الخطیب، وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا السنہ قبل التدوین. تو ان کتابوں کے اندر 3 طرح کے مباحث ہیں. ایک تو کہ حجیت حدیث کے تعلق سے کہ حدیث مستند ہے اور شرعی ماخذ ہے وغیرہ، اس میں شبہ. دوسرے اس نوعیت کی کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں، رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں لکھے گئے تھے، اس کا بھرپور جواب ہے. ہر دور میں دکھایا گیا کہ کتنے صحیفے تیار تھے، تقریباً 2 صدی ہجری تک پتہ نہیں کتنی چیزیں تیار ہو چکی. کتب ستہ کے مؤلفین تو سب وہ مدون صحیفے تھے، اسی میں منتخب کیے. اب تیسرے طرح کے مباحث اس میں یہ ہے کہ جتنے جیسے جن شخصیتوں سے متعلق شبہات پیدا کیے گئے ہیں، جو عقلی اعتراضات کیے گئے ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یا زہری پر جو اعتراضات کیے تھے، ان کا دفاع ہے. تو ایک طرح سے جو حاملین حدیث کی طرف سے دفاع، حجت حدیث کا بیان، اور پھر وہ جو تاریخ تدوین حدیث اور تطور حدیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کتابیں بہت ممد ہیں. اسی طرح سے برصغیر میں جو کتابیں لکھی گئیں، برصغیر میں ابتدائی کتابوں میں سے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، انکار حدیث کی جو تحریک شروع ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو مشہور نام آتا ہے ایک عبداللہ چکڑالوی ہے. وہ 19ویں صدی کے آخر میں تھے، 20ویں صدی کے شروع میں بھی انہوں نے انکار حدیث کا علم بلند کیا سب سے بڑے پیمانے پر، اور ایک پرچہ نکالتے تھے وہ اشاعت السنہ کے نام سے. تو اس میں 1902 1901 3 کے شماروں میں انہوں نے یہ طرح طرح کے جتنے شبہات سے اس میں بیان کیے. تو اسی زمانے میں ان کے معاصر ایک تھے محمد حسین بٹالوی، میاں صاحب کے شاگرد تھے. 1918 میں وفات ہے ان کو، بلکہ 1920 میں 1338 سے. تو وہ اس وقت اشاعت السنہ کے نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے، وہ بھی اسی نام. تو یہ ادھر یہ 1902 میں ایک مضمون چھاپتے تھے، اس کا فوراً جواب اور نوٹس جو ہے اس میں ہوتا تھا. حسین بٹالوی صاحب، محمد حسین بٹالوی تھے. اس کے بعد اسی طرح سے مولانا ثناء اللہ امرتسری الحدیث امرتسر میں 1922 میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا اور بہت ہی گھناؤنا قسم کا مضمون لکھا گیا، جس میں امہات المومنین مومنین پر کیچڑ اٹھایا گیا، اور صحیح بخاری سے متعلق اور دوسری حدیث کی کتابوں سے متعلق. تو اس کا نوٹس انہوں نے لیا، اور وہ دفاع سنت کے نام سے کتابی شکل میں ساری قسطیں اس کی چھپ چکی. یہ 1922 کی بات بتا، یعنی تاریخی ترتیب سے ہم چلیں تاکہ. اس کے بعد جب پھر 2 کتابیں بہت ہی خطرناک، وہ تقریباً 1949 میں ایک کتاب چھپی، وہ کتاب بہت مشہور، دو اسلام کے نام سے، غلام جیلانی برق میں. دو اسلام غلام جیلانی برق. تو اس کے بعد ایک طرح سے پورے برصغیر میں ہلچل ہوئی، کافی لوگوں نے اس کا جواب دیا، 8-10 کتابیں اس کے رد میں لکھی گئی. لیکن سب سے بہترین کتاب جو سنجیدہ انداز میں اس کتاب کا مناقشہ اور علمی جائزہ ہے، وہ ہے تفہیم اسلام کے نام سے مسعود احمد صاحب، جو بعد میں جماعت المسلمین کے قائد بنے. اچھا. تو لیکن وہ کتاب ان کی بہت اچھی، مسعود احمد صاحب کی تفہیم اسلام. بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برق صاحب نے توبہ کر لی انکار حدیث سے، اور بعد میں انہوں نے ایک کتاب حدیث کی حجیت سے متعلق لکھی باقاعدہ، اور کفارہ کر دیا اسی کتاب سے. ورنہ اس سے ایک کے علاوہ 6-7-8 کتابیں لکھی گئی، اس سے متاثر نہیں ہوئے. لیکن یہ جب کتاب چھپی تو اس کے بعد تو مقام حدیث کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی. ماشاءاللہ. دوسری ایک کتاب جو چھپی تھی جو بہت مشہور ہوئی، وہ غلام محمد پرویز کی، اور پورا جو ادارہ طلوع اسلام ان کا تھا، انہوں نے مقام حدیث کے نام سے کتاب لکھی. تو اس میں کچھ ان کے مضامین تھے، کچھ تمنا عمادی کے، کچھ اسلم جراج پوری وغیرہ کے، سب کو جمع کر کے، یعنی جتنے شکوک شبہات تھے، اور یہ سب اسی ذہن و فکر کے لوگ تھے. 1953 میں کتاب کی جلد اول چھپی، اس کے بعد 1955 میں دوسری جلد. یہ کتاب مطلب ہے کہ سارے منکرین حدیث کے سارے شکوک شبہات کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد کوئی نئی بات کبھی نہیں کہی گئی ہے اس سے متعلق. تو اس وقت جو ان کے رد میں کتابیں بھی بے شمار کتابیں لکھی گئیں. ان میں سے سب سے مشہور کتاب جو ہے محمد گوندلوی صاحب کی دوام حدیث کے نام سے، محمد گوندلوی صاحب کی کتاب دوام حدیث. اور اس کے علاوہ ایسے جن لوگوں نے مستقل طور پر کتابیں لکھی حدیث کی حجیت بیان کرنے کے لیے یا تاریخ تدوین حدیث بیان کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ہیں. ان میں بہت مشہور کتابوں میں مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی تدوین حدیث کے نام سے کتاب، بہت ہی اچھی کتاب. انہوں نے تاریخی جائزہ لیا اور اپنا انداز میں لکھا انہوں نے. اسی طرح سے مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری کی کتاب سیانت الحدیث کے نام سے بہت اچھی کتاب ہے. اور انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے ہر دور میں حدیث کی تدوین ہوئی، اور اس سلسلے میں مطلب ہے کہ جو اچھا ذخیرہ وجود میں آیا ہے اس کی تحقیق کے لیے جو محدثین نے کچھ ان سب کا جائزہ لیا. ایک کتاب مولانا حبیب الرحمان اعظمی، بہت مشہور عالم جو مئو کے تھے، انہوں نے ایک کتاب
लिखी है। जिनकी सब बेहतरीन अच्छी किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, जी जो सर, अगर जी कोई सर। शख्स पढ़े तो तो इंशाअल्लाह उनसे वो- सारे मतलब कोई एक किताब भी पढ़ ले तो इंशाल्लाह इस पूरे मोहब्बत से और अच्छे मतलब तरीके से इसमें ये भी है, एक बात मैं बताऊं आपको, इसमें कोई मसले की इख्तलाफ की बात भी नहीं थी। इसलिए हाँ, ये माशाअल्लाह। हुजूम इनकार हदीस का इतना जी सर। खतरनाक था कि इसमें उलमा हनाफ और उलमा अहले हदीस दोनों ने पूरे तौर पर भरपूर अंदाज में यानी पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद को समझिए कि खबरदार के नतीजा ये हुआ, देखिए कि उनकी इतनी तंजीम और सारा कुछ और पर्चा निकल रहा है, उसके बावजूद भी उनकी फिक्र जो है वो आम नहीं हो सकी और महदूद ही रही, और पूरी उलमा उम्मत तकरीबन और आम उम्मत इस्लामिया उनसे गुमराह नहीं हो सकी। और इनके अलावा बहुत सी किताबें, एक किताब है आज़मत हदीस मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन साहब की, बेहतरीन किताब है, उसमें मुतफर्रिक़ मक़ालात उनके हैं जो जमा किए गए। और लेकिन इस मौजू पर जो इल्मी अंदाज में जिन लोगों ने जवाब दिया और काम किया, उसमें दो शख्सियतों का जिक्र करना चाहिए। एक डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर सिद्दीकी थे, ज़ुबैर सिद्दीकी, उन्होंने अरबी में और इंग्लिश में दो किताबें लिखी। एक किताब अस्सैरुल हदीस फी तारीख़ तदवीनुल हदीस, तो वो कलकत्ता में प्रोफेसर थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और बड़े फाजिल आदमी थे। और इंग्लिश में भी इसी मौजू पर किताब लिखी उन्होंने, हदीस लिटरेचर के नाम से। तो ये किताबें तकरीबन 1925-30 के करीब लिखी, जब ये हंगामा चल रहा था उसी वक्त। बल्कि इदारतुल इस्लाम बहुत बाद में वजूद में आया, 1937-38 के बाद वजूद में आया, लेकिन ये उससे पहले की किताब। फिर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने ये किया कि लोग तो ऐसे नज़री तौर पर जवाब देते रहेंगे कि किताबें लिखी गई और शुकूक शुबहात का इजाला करेंगे, उन्होंने अमलन ये किया कि उन अदवार के, यानी जो 2 सदियाँ थीं, उन 2 सदियों की उन किताबों और चीज़ों का पता लगाया कि जो मतलब हो चुकी थी, उनके कलमी नुस्खे दुनिया की लाइब्रेरी में पाए जाते हैं। तो उनमें एक सहीफ़ा है, सहीफ़ा हम्माम इब्न मुनब्बिह अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हम्माम बिन मुनब्बिह। तो वो पूरा सहीफ़ा उनको कलमी शक्ल में मिला बर्लिन की लाइब्रेरी में, फिर ज़ाहिरिया लाइब्रेरी में, उसको उन्होंने एडिट करके छापा। उस पर एक मुफस्सल बेहतरीन मुकदमा लिखा कि जिसमें उन्होंने ये जो मराहिल हैं तसनीफ़ तालीफ़ और तदवीन के, जो लोग ये समझते हैं कि कुतुब सित्ता के मुअल्लिफ़ीन ने 30वीं सदी में आकर के हदीस की किताब मदुआ की, इस शुबहे का उन्होंने इज़ाला किया और वो सारे मजमू का जिक्र किया। फिर तीसरे एक शख्स, एक तुर्की आलिम है डॉक्टर फुआद सिज़गिन, तो फुआद सिज़गिन, हाँ, उनकी किताब तारीख़ तुरास अल-अरबी मशहूर है, जर्मन ज़बान में लिखी उन्होंने, अरबी तर्जुमा हुआ। तो उसमें उन्होंने जो बाब इल्म हदीस का लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा कि मुस्तशरिक़ों को क्यों ये धोखा हुआ, क्यों शुबहा हुआ। उन्होंने असल में वो किताबत हदीस और तदवीन हदीस और जमे हदीस, इन सब का अलग अलग मफहूम नहीं समझा। वो समझते थे कि तदवीन हदीस का मतलब वही है जो 30वीं सदी में हुई, जबकि किताबत हदीस के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो रसूलुल्लाह के ज़माने में सहाबा कराम में तकरीबन 30-40 सहाबा कराम का नाम लिया उन्होंने, ताबईन ने बहुत से लोगों का नाम लिया। तो उन लोगों ने कितने मजमूए तैयार किए थे, तो वो शुबहा ही दूर हो जाता है। बल्कि उन्होंने एक किताब का इक्तिशाफ किया और पहली मरतबा दुनिया में उन्हीं के तहकीक से वजूद में आई, वो है अस-सुनन वल आथार सईद बिन मंसूर की। सईद बिन मंसूर की वफ़ात 227 हिजरी में हुई है। तो ये इमाम मुस्लिम वगैरह के उस्ताद हैं। तो उनको एक नुस्खे पर नज़र आया कि मिशकातुल मसाबीह लिखी हुई, देखा तो इसमें तो सनदें हैं सब सारी। तुर्की में हो जाते थे, लाइब्रेरी में ढूंढते थे चीज़ों को, बाद में तहक़ीक़ करने पता चला ये तो सईद बिन मंसूर की सुनन है, उसका एक टुकड़ा है। तो फिर वो मौलाना हबीब रहमान आज़मी साहब को बताया, उन्होंने उस किताब को एडिट किया। वो किताब की 3री जिल्द से जो 2 हिस्से में चली है। तो उससे अच्छा उसके मुकदमे में उन्होंने लिखा है, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा कि अब इस वक्त आप क्या इनकार कर सकते हैं, ये जो अबू हुरैरा के जो सहीफ़े में हदीस है, तो हम्माम इब्न मुनब्बिह का मजमुआ पहुँच गया। अब आप हम्माम से रिवायत करने वाले मामर हैं, मामर का जामे, उनकी जामे वो भी छप गई है, और जामे के मौलिफ जो है मामर, उनके शागिर्द हैं अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम अस्सनानी, उनकी मुसन्नफ़ पूरी 11 जिल्दों में छप गई। और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मुस्नद के अंदर ये पूरा का पूरा वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, मुस्नद अबू हुरैरा। तो आप किस मरहले में भी इनकार करें, किस मरहले में वो वज़ा किया गया है, किस मरहले में ये गढ़ा गया है, जो 1वीं सदी हिजरी के वस्त से लेकर के और 3री सदी हिजरी के वस्त तक के मजमू मौजूद है। और इससे तो अमानत इल्मी का पता चलता है मुहद्दिसीन के। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो तालिब हदीस के लिए, एक आम मुसक़्क़फ़ आदमी को मालूम। ये किताबें अगर जिनकी तरफ शेख ने इशारा किया, जिनके नाम अभी बताए गए, अगर इन किताबों को सलीके से पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह इस पूरे मबहस को ठीक तरीके से समझा जा सकता है। हम शेख के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और अपने इख़वान को बताना चाहते हैं कि आपके जो सवालात आए हैं माशाअल्लाह वो सवालात हमारे पास हैं। हम उन सवालात को भी रखेंगे, चूँकि हदीस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
वसल्लम से मुतालिक हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला शेख के साथ और भी दराज होगा। हम इस सिलसिले में कई निश्चित शेख के साथ रखेंगे। अभी तदवीन सुन्नत से मुतालिक हमारी पूरी गुफ्तगू बाकी है इंशाअल्लाह। उसूल हदीस से मुतालिक हम बातें करेंगे और फिर इनकार हदीस का जो फितना था उससे मुतालिक भी इंशाअल्लाह हमारी पूरी गुफ्तगू होगी। आज की इस गुफ्तगू को एक तमहीदी गुफ्तगू के तौर पे देखें। इंशाअल्लाह हदीस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जितने गोशे हैं उन तमाम गोशों पे इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू शेख से हमारी होगी। इसीलिए जो सवालात आपके हैं वो सवालात हमारे पास अभी महफूज हैं। इंशाअल्लाह हम उनको बाज़ाब्ता कोट करेंगे, रखे उसकी हिफाजत करेंगे और फिर इंशाअल्लाह वो जो सवालात हैं वो उनके जवाबात इंशाअल्लाह हम शेख से लेंगे, लेकिन उन मबाहिस में जिन मबाहिस से मुतालिक वो आपके सवालात होंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और शेख के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि शेख ने अपना इतना कीमती वक्त दिया। इतनी अच्छी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह हुई और हम आप इख्वान से वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि बहुत जल्द फिर हम शेख के साथ इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने सवालात आइंदा भी रख सकते हैं इंशाअल्लाह और हमें खुशी होती है कि आप इतना अच्छा इंटरेक्ट करते हैं। आपके सवालात हमें ताज़ा रखते हैं और जिन इख्वान ने बाज़ाब्ता तरीके से मुतालबा किया हम उनके बतौर ख़ास शुक्रगुजार हैं जिन्होंने याद दिलाया इस पूरी गुफ्तगू का, जिन्होंने अच्छा आइंदा की तारीख का ऐलान आप करें ना तो इंशाअल्लाह कल के बाद लेकिन वही है ना कि ऑफिस से आते हैं हम छुट्टी तो कैसे आएंगे? मगरिब के बाद या शाम के बाद बाद में किसी को बता दीजिए। हाँ तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द ऐलान भी करेंगे इंशाअल्लाह। शेख से हम वो तय कर लेते हैं क्योंकि शेख बहुत मशगूल आदमी है, जिम्मेदारियां होती हैं इंसान के ऊपर, लेकिन हम इंशाअल्लाह जल्द शेख को लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।